علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سب سے پہلے مبارکباد محترم ظفر اقبال سرویا صاحب کو، اللہ پاک ان کے سفر کو اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے آمین۔ بڑی خوبصورت بزم برادر اکبر گفتگو فرما رہے تھے۔ میں تو ان کے حوصلوں کی داد ہمیشہ دیتا رہتا ہوں، غیروں میں بھی اپنوں میں بھی۔ شاہ صاحب بھی یہاں موجود ہیں، آپ سب بھی قرآن پاک سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ میں تقریباً 6 بچوں کا قرآن پاک سن کے اور خود انہیں سنا کے بھی یہاں تشریف لایا ہوں۔ یقین کریں کہ زبان بڑی مشکل سے ہلتی ہے، لیکن میں اندازہ کر رہا تھا بلال بھائی کو کہ وہ اخیر کر رہے تھے، یعنی خود سے زیادہ وہ اپنی محبت پیش کر رہے تھے۔ اللہ پاک انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہماری دعا میں یہ ہمیشہ شامل رہتے ہیں اور انشاءاللہ شامل رہیں گے۔ وابدی وقار میرے پاس تقریباً 4 سے 5 منٹ ہے اور دعا بھی کرنی ہے، اور ٹائم تقریباً بالکل قریب سے قریب تر ہو گیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ نماز بندہ پڑھتا ہے، وضو بھی کرتا ہے، بڑا اچھا وضو کرتا ہے اور عبادت کے لیے قیام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجود بھی کرتا ہے، لیکن کوئی خبر نہیں، تصدیق نہیں کہ اسے تزکیہ نفس حاصل ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تزکیہ نفس آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ گناہوں سے پاک ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ روزے رکھ رہا ہے بندہ، لیکن شاید کوئی غلطی اس کے ذہن میں آ جائے، کر دے۔ اب رمضان گزرنے کے بعد بھی وہ یہی کہتا ہے مولا پتہ نہیں قدر کر پایا ہوں کہ نہیں پایا۔ اسے بھی یقین نہیں ہوتا کہ تزکیہ نفس حاصل کر پایا ہوں کہ نہیں کر پایا۔ قربانی دینے والے کا بھی یہی معاملہ ہے، زکوٰۃ دینے والے کا بھی یہی معاملہ ہے۔ قبلہ ہارونی صاحب اور دیگر اب توجہ کیجیے گا، جتنی بھی عبادات کرنے والے کر لیتے ہیں اور بعد میں یہی کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں تزکیہ نفس حاصل ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ لیکن واحد خانہ کعبہ کی زیارت ہے کہ جو ہی پہلی نظر خانہ کعبہ کو پڑتی ہے اسی وقت تزکیہ نفس حاصل ہو جاتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ کائنات کے تاجدار کے جملے ہیں، آقا نامدار کے جملے ہیں، یہ سرور کونین کے جملے ہیں، یہ میرے آقا کے جملے ہیں۔ حضور نے فرمایا بندہ جب پہلی نگاہ سے خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ تو بات ہے خانہ کعبہ کی، انہوں نے مدینے بھی جانا ہے بھائی، اگر آپ کی توجہ ہے تو۔ محترم نے مدینے بھی جانا ہے، اور مدینے جانا ہے خود نہیں جانا بلکہ بلایا جا رہا ہے۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور مدینے بھی جانا ہے الحمدللہ۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ سب میری اس بات کی تصدیق بھی کریں گے، تمام احباب آپ بیٹھے ہیں اور باشعور احباب ہیں، اہل علم بھی یہاں موجود ہیں، کہ آپ کو دیگر صوفیاء کی قلندروں کی اور بزرگوں کی آستانوں پر خانقاہوں کے باہر لکھا ہو ملے گا یہاں سے فیض ملے گا، یہاں یہ ہوگا، یہاں سے فیض ملے گا، فیضان یہاں ہے، نور یہاں ہے، فیض یہاں ہے، لیکن بندہ وہاں جاتا ہے پتہ نہیں فیض ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ لیکن واحد گنبد خضرا ایسا ہے کہ جو ہی پہلی نظر گنبد خضرا پہ پڑتی ہے تبھی سارا فیض حاصل ہو جاتا ہے۔ اور بھائی جس مرضی آپ بزرگ کے ماننے والے ہیں،
آپ کو وہ فیض یہاں کبھی نہیں مل سکتا جو فیض محمد عربی کی بارگاہ سے ملتا ہے، جو حضور کی بارگاہ سے حاصل ہوتا ہے، حضور کے گنبد خضرا کو دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، سنہری جالیوں کو دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ اسی راہ کے مسافر بننے والے ہیں۔ بڑی خوش قسمتی، ابھی میں حافظ یاسر کے پاس سے آیا ہوں، سیدھا ادھر ہی آیا ہوں، میں نے انہیں بتایا، کہتے یار بڑی بات ہے، یہاں بات پیسے کی ہے ہی نہیں، یہاں بات پیسے کی ہے ہی نہیں، جاہ و جلال کی ہے ہی نہیں، دولت کی ہے ہی نہیں، ثروت کی ہے ہی نہیں، یہاں بات تو بلاوے کی ہے، یہاں بلایا جا رہا ہے، اور جانتے والے جانتے ہیں سارے کہ ماہ رمضان میں عمرہ، بھائی میرے ساتھ ماہ رمضان میں عمرہ مل رہا ہے، یعنی حج کریں گے بھائی، اگر آپ کی توجہ ہے تو یہ ثواب ہے اور مقبول، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے پاس چونکہ مجھے وقت ہی اتنا میسر تھا تو میں چند جملے ہی عرض کر سکا، اور آخر میں میری طرف سے یہ گزارش ہے کہ جو ہی خانہ کعبہ کے پاس جائیں، جو ہی گنبد خضرا کے پاس جائیں، نہ آپ نے کہنا ہے کہ مسجد کا امام، نہ آپ نے کہنا ہے محلے کا بندہ، آپ نے صرف اتنا کہنا ہے کہ ایک خاکسار فقیر جس کا نام امیر ہے وہ دعا کے لیے کہتا، کوئی مرتبہ منصب نہیں، بس یہی، بس میں آپ سے میری عرض آپ سن لیں، میری عرض یہ ہے کہ آپ نے گنبد خضرا کے سامنے جا کے یہی کہنا ہے کہ خاکسار فقیر حاضر تھا وہاں، اور وہ مجھے کہا ہے اس نے آتے ہوئے کہ دعا کرنی ہے، یقین کیجئے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آپ دعا کریں گے انشاءاللہ قبول ہو جائے گی، آپ کی دعائیں وہاں قبول ہوں گی، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، سب کو اللہ الحمدللہ الحمدللہ 50,000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ لے کے جا رہے ہیں، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، لائنیں درست فرما لیں، ساتھ بہتر آسانی نہ لگتا تھی کام ہاں دے سارا احمد سارا چمچ سارے علی ایک بوتل اترا ہے آگے چلے جاؤ ایک بوتل ادھر چلو شکریہ پانی کی وجہ